गुज़िश्ता रात भारतीय मीडिया ने एक शोर मचा दिया। नरेंद्र मोदी बंद गली में खड़े हो चुके हैं, जलील हो चुके हैं। आईपीएल का जो टूर्नामेंट है उसको सस्पेंड करने का जो है वो ऐलान किया। जो राइटर्स है उसने भी 2 राफेल तैयारों के गिरने के हवाले से खबर दे दी है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो ड्रोन भेजे इन्होंने, वो भी पाकिस्तान में जो है वो मार गिराए। एक बार फिर जो सफेद झंडे हैं वो लहरा दिए गए। मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे कि आपको मालूम है कि पाक भारत कशीदगी बदस्तूर कायम है और इस हवाले से एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी जो है वो फुल स्विंग के ऊपर हिंदुस्तान ने जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रात भारतीय मीडिया ने एक शोर मचा दिया। जैसे उन्होंने कराची पर कब्ज़ा कर लिया, लाहौर के ऊपर हमला हो चुका है, कराची पर हमला हो चुका है, कराची की जो पोर्ट है वो तबाह कर दी उन्होंने। जो है वो लाहौर के अंदर जो है वो सोग में मुब्तला हो चुके हैं लोग। सियालकोट पर उन्होंने अपने फतह के जो झंडे गाड़ दिए हैं। लेकिन ये तमाम की तमाम बातें जो थी वो बकवास थी, ये तमाम की तमाम बातें झूठ हैं। इसके अलावा उन्होंने साथ ये भी ना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हमला करके जो खबरें चलाई, इससे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो है वो मकबूजा कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया है। इससे पहले उन्होंने अमृतसर के ऊपर पाकिस्तानी हमले का जिक्र किया। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक मनफी प्रोपेगेंडा एक मेन स्ट्रीम मीडिया की जानिब से ऐसा प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल होना बड़ा इंतहाई अफसोसनाक है। अगर बात की जाए तो भारतीय मीडिया की, तो भारतीय मीडिया ने यानी जो जर्नलिज्म के एथिक्स हैं उनको ख़त्म कर दिया। उन्होंने बताया कि जी उनके पास एथिक्स नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। कोई मीडिया के भी अखलाकियात होते हैं, कुछ आप 18 को 20 कर सकते हैं, आप थोड़ी बहुत ही एंगलिंग कर सकते हैं, आप इस तरह की बात कर सकते हैं कि अपनी जानबदारी तो मीडिया पूरी दुनिया में जो है वो रखता है, लेकिन इतनी जानबदारी भी नहीं कि आप दिन को जो है वो रात कहना शुरू कर दें, उजाले को आप अंधेरा कहना शुरू कर दें। तो ये जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है। इन सिंपल वर्ड्स अगर कहा जाए तो भारतीय मीडिया ने जिस तरह की गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान रिपोर्टिंग की है, अगर आपने किसी जो नए स्टूडेंट को मैथ्स कम्युनिकेशन को बताना है कि आपने क्या नहीं करना, तो उसको बता दें कि जी भारतीय मीडिया को आप देखें और जो ये कर रहे हैं वो काम आप ना करें, तो फिर आपको और मज़ीद जो है वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आज क्योंकि जुम्मतुल मुबारक है, जुमे के रोज़ आज पाकिस्तान में नमाज जुमा के जो इज्तिमात थे उसमें मुल्क भर में जितनी भी मसाजिद थी उनमें पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआएं की गई, इनकी कामयाबी के लिए दुआएं की गई। जो हमारे मस्जिद में जो इमाम हजरात थे उन्होंने तमाम जो है वो जो नमाजियों को इस बात का हवाले से बताया कि जी हमारी अफवाज पाकिस्तान किस तरीके से मुल्क के जो है ना वो दिफा के अज़म के ऊपर जो है वो पूरी उतर रही हैं। तो ये एक बात थी अफवाज पाकिस्तान के लिए मसाजिद के अंदर दुआएं होना बिल्कुल यकीनी तौर पर एक खुशाइन बात है। और ये इस बात को भी जो है वो इस बात का सबूत है कि इस वक्त पाकिस्तान की कौम जो है वो अपनी अफवाज के साथ खड़ी हो चुकी हैं। इसके अलावा जी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो सिचुएशन बन चुकी है इस टाइम, इस सिचुएशन के अंदर जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो अपने मुल्क में ही भरपूर तरीके से और बहुत ज़्यादा जो है ना वो जलील हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी बंद गली में खड़े हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी को समझ नहीं आ रही क्या वो क्या करें। पहलगाम वाक़या झूठ से उन्होंने आगाज़ किया और अब पाकिस्तान के ऊपर जो हमलों के हवाले से जो हिंदुस्तान का मीडिया मंजन बेच रहा है, वो उसी झूठ को छुपाने के लिए और अपनी हजीमत को छुपाने के लिए जो है ये तमाम के तमाम जो है वो झूठ खड़े जा रहे हैं। सारी रात जो है वो पाकिस्तान को ख़त्म करने का जो राग लाप रहा था इनका मीडिया, सुबह हुई तो फिर अपना आईपीएल का जो टूर्नामेंट है उसको सस्पेंड करने का जो है वो ऐलान किया। भारत की जानिब से जो इस मरतबा दावे किए गए, उन तमाम के तमाम दावों को यानी जिस दिन वो दावा करते थे उस दिन तो नहीं, लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद उन तमाम के तमाम दावों को दुनिया ने अब झूठा करार दे दिया है। जो राइटर्स है उसने भी 2 राफेल तैयारों के गिरने के हवाले से खबर दे दी है, वो तस्दीक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कम से कम 2 तैयारे जो हैं वो गिर चुके हैं। तो ये पाक फ़ज़ाइया की
جو کامیابی کو انہوں نے نئی تاریخ رقم کرنا کہا ہے، اور یہ جو ہے ایک فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی فضائیہ کے لیے. اور اس کے علاوہ جو اس وقت تک جو ہمارا ان سے تصادم ہوا ہے ہندوستان سے، تو پاکستان کا تو نقصان وہی ہوا جو کہ سویلین کی چند جو ہے وہ لاشیں تقریباً 2 درجن کے قریب جو ہے ہماری اموات ہوئی ہیں شہریوں کی. لیکن جو نقصان ہندوستان کو اس وقت تک پہنچ چکا ہے، $9 بلین کے جو رافیل انہوں نے خریدے تھے، اس میں سے $1 بلین کے وہ اپنے جو ہے وہ جہاز گنوا چکے ہیں. اس کے علاوہ اربوں روپے کی جو سیاحت تھی کشمیر میں، اس سیاحت کو جو ہے وہ تباہ کر چکا ہے ہندوستان خود اپنے ہاتھوں سے، جو اپنا نقصان اس ہندوستان نے خود کیا ہے. اس کے علاوہ آئی پی ایل جو ہے، جیسے میں نے بتایا کہ یہ آئی پی ایل کا جو ٹورنامنٹ ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا، وہ بھی ختم ہو گیا. وہاں سے بھی ان کو جو ہے وہ ملینز آف ڈالرز جو ہے وہ انکم آتی تھی. اب اسی طرح ملینز آف ڈالرز کے جو ڈرون بھیجے انہوں نے، وہ بھی پاکستان نے جو ہے وہ مار گرائے. اس وقت تک تقریباً تخمینہ یہی ہے کہ 80 کے قریب جو ڈرونز تھے ہندوستان نے پاکستان میں بھیجے، وہ پاکستان نے تمام کے تمام ڈرونز جو ہے وہ مار دیے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ لائن آف کنٹرول کے اوپر آج پاکستان نے متعدد چوکیاں جو انڈین سائڈ تھی وہاں پر ہم نے ان کی تباہ کر دی. اور اس کے علاوہ ان کی چوکیوں میں سے ایک بار پھر جو سفید جھنڈے ہیں وہ لہرا دیے گئے. یعنی ان چوکیوں پر موجود بھارتی سینا نے پاکستان کے سامنے سرنڈر کر دیا، ان سے امن کی درخواست کر دی. پھر پاکستان نے جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہمیشہ ظرف کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر جو ہتھیار ڈال دے تو پھر ہم اس کو مارتے نہیں ہیں. یہ ظرف ہمارا ہے، یہ پاکستان کا، پاکستانی افواج نے یہ ظرف ہمیشہ دکھایا ہے. اچھا، اس کے باوجود یہ تمام کے تمام جو یہ نقصان ہوا، پاکستان نے اس وقت جو انڈین کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو آؤٹ کلاس کر دیا. یہ جو ڈرونز جس طریقے سے وہ آئے، جو آبجیکٹیو وہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکے. یہ حملہ ہندوستان کا ناکام بنا دیا ہے پاکستان نے. اور یہ جو لائن آف کنٹرول کے اوپر جو جھڑپیں ہو چکی ہیں، اس میں اب تک جو اطلاعات ہیں وہ 73 جو بھارتی فوج کے، بھارتی سینا کے جو لوگ ہیں وہ جنم واصل ہو چکے ہیں. ان کی 8 یا 10 چیک پوسٹیں جو ہیں وہ مزید تباہ ہو چکی ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے جی. اس ٹائم جو ہندوستان ہے وہ بیک فٹ پر آ چکا ہے. ہندوستان کے پاس جو ہے وہ کارڈز ختم ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان کا جوابی حملہ کرنے کا جو کارڈ ہے وہ بدستور پاکستان کے ہاتھ میں موجود ہے، اور یقینی طور پر پاکستان اس کارڈ کو استعمال کرے گا. جن لوگوں نے جو اس بھارتی حملوں کو ناکام بنایا ہے، اب انہوں نے حملہ کب کرنا ہے یہ ڈیسیجن جو ہے انشاءاللہ وہ لے چکے ہیں. اور اس حوالے سے انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ وقت کا تعین وہ خود کریں گے، اور وہ کس کس جگہ کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ چیزیں جو بھی ان کے پاس موجود ہیں وہ آن ٹائم اس حملے کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، اور ہندوستان کو بتایا جائے گا کہ جب آپ پاکستان کی سالمیت پر، پاکستان کی خود مختاری پر اور پاکستان کے اندر اگر آپ حملہ کریں گے تو ویسا ہی جواب آپ کو ملے گا. اور پاکستان جو ہے اس حوالے سے بڑا کلیئر مائنڈ کے ساتھ ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کے اوپر حملہ کرنا ہی کرنا ہے. ویسا حملہ نہیں کرنا جس طریقے کے حملے کی جو ہے نا وہ جھوٹے حملے جو ہے جس کے حوالے سے وہ باتیں کر رہے ہیں، خبریں چلا رہے ہیں ہندوستان کا میڈیا. پاکستان جب حملہ کرے گا تو پھر وہ دنیا دیکھے گی. اور کل DGI نے کہا تھا کہ ہمیں اس حملے کی تشہیر کے لیے ہندوستانی میڈیا کی ضرورت نہیں ہے، پھر دنیا خود جان جائے گی کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس بات پر آپ یقین رکھیں، اپنی افواج پر آپ یقین رکھیں کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو وہ حملہ اتنا ایکوریٹ ہوگا، اتنا وہ 100% اپنے ہدف کو اچیو کرے گا کہ دشمن ہندوستان کی چیخیں پوری دنیا سنے گی انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایک بات کروں گا کہ پاکستان کا جو ہے وہ دنیا نے موقف جو ہے وہ تسلیم کیا ہے. آج سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور وہ پاکستان آ رہے ہیں. وائس پریزیڈنٹ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ پاکستان نے جو آزادانہ پہلگام واقعے سے متعلق آزادانہ تحقیقات کرانے کا جو مطالبہ کیا ہے، امریکہ اس کی حمایت کرتا ہے.
تو جو چیز پاکستان نے پہلے کہہ دی تھی اس پر عمل کر دیتا تو ہندوستان کو فائدہ تھا، اس کی فیس سیونگ تھی۔ پچھلی مرتبہ بھی نریندر مودی نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اگر رافیل ہوتے تو دیش کو آج رافیل کی بڑی کمی محسوس ہوئی ہے۔ تو مودی جی آپ کو رافیل کی کمی محسوس نہیں تھی، جو کمی آپ کے پاس اس ٹائم تھی آج بھی الحمدللہ آپ کے پاس وہ کمی ہے۔ ایک بات یہ کہ آپ کے جو پائلٹس ہیں ان میں دل نہیں ہے، وہ لڑنے کا جذبہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ان کی تربیت نہیں ہے۔ اور فرانس کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو رافیل گرے ہیں وہ بھارتی پائلٹس کی کمزوری کی وجہ سے ہے، اور ویسے بھی پچھلے 30 سالوں میں 150 جو آپ کے پائلٹس ہیں وہ مرے ہیں، اور 550 کے قریب جو ہے وہ آپ کے فضائی حادثات ہو چکے ہیں۔ تو ناکامی تو آپ کی جو ہے وہ اعلان کر رہی ہیں اسٹیٹس ہیں بھارتی ایئر فورس کی ناکامی کے، وہ تو اعلان کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اب آپ کے جو پائلٹس ہیں وہ رافیل میں بیٹھنے سے، اور آپ کے جو دیگر پائلٹس ہیں وہ اپنے فائٹر جیٹس میں بیٹھ کر پاکستان پر حملہ کرنے سے جو ہے گریز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کان پکڑ لیے ہیں اپنے بھارتی پائلٹس نے، وہ کہتے ہیں نہ ہم نے نہیں جانا پاکستان کی طرف، وہ مارتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ہم نے پھولوں کے ہار تو آپ کو پہنانے نہیں ہیں، آؤ نہ پاکستان کی طرف۔ کل رات کو آپ کا میڈیا تو چلا رہا تھا، وہ میجر گوبر آریہ بھی کہہ رہا تھا کہ جناب آپ کراچی پر یہ کر دیں وہ کر دیں۔ تو گوبر آریہ بیٹا جھوٹ بولو، ٹھیک ہے، اپنے لوگوں کو خوش کرو وقتی طور پر، اور پھر انہی لوگوں سے لانتیں سمیٹو۔ آج ہندوستان کی عوام اپنے میڈیا کے اوپر اور اپنی حکومت کے اوپر لعنتیں بھیج رہی ہیں، اور ویسے آپ لوگ قابل بھی اسی گئی ہیں۔ بہرحال جی انشاءاللہ آج جو ہے وہ ایک لحاظ سے جو لوگ گزشتہ روز کچھ پریشان ہو گئے تھے، تو آج میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا، ہمارے بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں، اور پاکستان نے یہ واضح اور دو ٹوک انداز میں کل بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان نہ امرتسر پر حملہ کرے گا اور نہ ہی جو ہے پاکستان سری نگر پر حملہ کرے گا۔ پاکستان حملہ کرے گا تو ہندوستان کے اندر کرے گا اور ہندوستان کی افواج کے اوپر کرے گا۔ تو یہ چیز آپ رکھیے گا جی انشاءاللہ۔ مزید تفصیلات جو ہیں وہ آج DGI بھی انٹرنیشنل میڈیا کو یہی تقریباً باتیں جو ہیں وہ بتانے جا رہے ہیں۔ کچھ حقائق ایسے ہیں ود ریفرنس، وہ ہم آپ کے سامنے جو ہے نا پاکستان کی افواج کی طرف سے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ لے کر آئیں گے۔ تو انشاءاللہ مزید جو تفصیلات ہوں گی وہ ان سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔